السلام علیکم سامان محبوب، اور ابھی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں الحمید اسکول کے ہیڈ پرنسپل کے روم میں، اور ابھی ہم لوگ اس سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اتنی ساری ان کی پرابلم فیس ہوئی نارتھ کراچی جیسے ایریا میں اتنا بہترین اسکول کھلنے میں کیا کیا مشکلات ان کو فیس ہوئی، آئیے معلوم کریں۔ السلام علیکم سر، آپ کو اتنے بہترین اسکول کو تعمیر کرنے میں ایک نارتھ کراچی جیسے ایریا میں اتنا اتنی اچھی ایجوکیشن اور کافی زیادہ یہاں پہ پوزیشن ہولڈرس بھی گئے ہیں اور بہت اچھا ہے آپ کے پاس یہاں پہ مینجمنٹ بہت اچھی رہی ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو اسکول وغیرہ یہ تعمیر کیا ہے، اتنی ساری ان کی منزل بنائی وغیرہ، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا کیا پرابلم فیس ہوئی آپ کو؟ یہ کوئی چھوٹا سا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو پرابلمس تو ہوتی ہیں، جہاں اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہوا، تو پرابلمس تو آتی رہی ہیں اور ہوں گی مزید، کیونکہ بہت کام باقی ہے۔ اب وہ جلنا شروع کریں گے تو بڑی لمبی فہرست ہے، کیونکہ جب ہم نے یہاں شروع کیا روشن سے بات تو ریت ہوتی تھی، لوگ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے اس میں جو مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں وہ ہماری نہیں ہیں، ہماری انڈائریکٹ وے میں ہیں۔ ڈائریکٹ وے میں سب سے زیادہ پریشانیاں بچوں نے اٹھائی، کیونکہ اصل میں ٹیمپو بنا ہوا ہوتا ہے، بچے امتحان کے لیے رات دن محنت کرتا ہے، تیاری کی ہوتی ہے، کل مجھے پیپر دینا ہے اور عین وقت پہ جناب پیپر پوسٹپون ہو گیا، اب وہ اس کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی مطلب پریلیمس کروا کے تیاری وغیرہ کی؟ ہم تو اپنے ٹائم پہ پریلیمس کرا کے ان بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں، اب وہ بچے پزلز ہوتے ہیں، ان کے ریزلٹ پر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈسٹربنسز ہوئی ہیں اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام تر ذمہ داری یہ بورڈ کی ہے کہ وہ جو مینجمنٹ اس کی ہے، اس قسم کی سچویشن کیوں ہوتی ہے، اس نے کیلنڈر اپنا پراپر کیوں نہیں بنایا ہوا ہے۔ یہ آخر وقت تک کل امتحان ہو رہا ہے اور 2 دن پہلے تک جناب تمام فارم جمع ہو رہے ہیں، اتنی لیٹ فیسوں کے ساتھ وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو شیڈول بنانا چاہیے باقاعدہ۔ کچھ اسکول والوں کی ریسپانسبلٹیز پر وہ ڈال رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے آخر وقت تک فارم نہیں جمع کرایا اور ان کی اڈیس نہیں کی، تو ایسا اسٹرکٹلی کیوں اسٹیپ نہیں لیتے ہیں، کیوں ان کو اتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہر سال وہ آخری دنوں میں جا کے فارم جمع کراتے ہیں اور آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں؟ سر آپ کا مطلب کہ بورڈ والوں کے لیے میسیج ہے کہ اسٹرکٹلی ایشو لینا چاہیے، مطلب کہ ساری ان کا شیڈول ہے، وہ شیڈول دیں کہ فلاں ڈیٹ ہے فارم جمع کرنے کی، اس کے بعد کوئی فارم جمع نہیں ہوگا، ابھی تک سر کوئی ایسا کریکٹ شیڈول کریٹ نہیں ہوا نہیں، اب تک یہ آخر وقت تک فارم جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر دوسری بات وہ بھی اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے فارم کا ہی مسئلہ نہیں، یہی اس کے علاوہ بے انتہا مسائل ہیں۔ مثلا ایک بچہ جو A1 گریڈ کا بچہ ہے، سارا سال اس نے محنت کی ہے، اس کے فیملیز کے لوگ اس ٹیمپو اس کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جناب کہ اس کا رزلٹ آئے گا سب خوش ہوں گے، اور عین وقت پر جب رزلٹ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوا۔ بھائی کیوں نہیں ہوا؟ معلوم ہوا جناب وہ ایبسینٹ ہے، حالانکہ وہ ایبسینٹ نہیں ہے، اس نے امتحان دیا ہے، وہ A گریڈ کا بچہ ہے، اب بعد میں وہ کریکشنز کراتا پھر رہا ہے۔ اب بتائیے اس بچے کے ساتھ کتنا بڑا یہ ظلم ہوا کہ وہ کنفیوز ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیپر دیا ہے، کیا اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتے دار، اس کے محلے والے کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ اس نے پیپر دیا ہوگا؟ جب تک کہ وہ پروف نہیں دکھائے گا تو اس وقت تو اس کا ٹیمپو ختم ہو گیا، بعد میں شاید وہ A1 گریڈ کی مارک شیٹ بھی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن عام بچوں کی طرح جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ تو بدل رہا۔ تو اس قسم کی بے انتہا رزلٹس کی خامیاں ہیں اور سر میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کہ آپ نے پریپریشن کرواتے ہیں، پریلیمس کرواتے ہیں، بہت محنت کرواتے ہیں بچوں پہ، مطلب کہ ہر آپ کا ٹیچر، ہر آپ کا جو ہوتا ہے اپنی طرف سے فل کوشش کرتا ہے، اور ماشاء اللہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی، یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی، میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی ماشاء اللہ، یہاں کے ٹیچرس اور یہاں کے ٹیچر ماشاء اللہ اتنے گائیڈنس ہیں، اسٹوڈنٹس کو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں، وہ اپنی پریلیمس کے لیے، پریلیمس ہوتے ہیں، ہاف ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی بہت اچھی پریپریشن کرواتے ہیں۔
تو میں یہ کہنا چاہوں گا سر حمید کا بھی یہ پیغام ہے، سر حمید نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ بورڈ والوں کو اسٹرکٹلی ہونا چاہیے اس معاملے میں، کوئی اچھا ان لوگوں کو شیڈول تیار کرنا چاہیے. ابھی تک سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی بورڈ ہے، اور اس بورڈ کے اندر جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں پراپر، کیا انہوں نے 3 لاکھ بچوں کے لیے ارینجمنٹس رکھا ہے؟ جب 1 لاکھ بچہ امتحان دیتا تھا اس وقت بھی یہی اسٹاف تھا، اب 3 لاکھ دے رہے ہیں تب بھی وہ اسٹاف، اس کے اسٹاف میں کیا انہوں نے ارینجمنٹس کیا ہے؟ اور کیا اس کیلیبر کے اس ایکسپیرینس لوگ کیا کراچی کے اندر نہیں ہے؟ اتنے سینئر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو موقع دیتے ہی نہیں ہیں. وہ چند لوگ جو اپنی سیٹ پہ قابض ہو گئے بس وہی چلے جا رہے ہیں، آؤٹ سائڈرس کو لے آتے ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بجائے اس کے کہ ایک ان نون شخص، میں ایک کام کو نہیں جانتا، آپ مجھے وہاں بٹھا دیں گے، میں کیا کروں گا؟ جو جس کام کو کر رہا ہے وہاں اسی فیلڈ کا بندہ لائیں تاکہ اس کام کو سمجھے، بچوں کے مسائل کو سمجھے، ایگزام کو سمجھے، اور پھر اس کو وہ جب کنڈکٹ کرائے گا تو میرے خیال سے بڑا. اب تو اتنے ٹاؤن وائز ہو گیا ماشاءاللہ، اتنے ایزی وے میں کام کر، ایک ٹاؤن کے اندر میں تو کہتا ہوں ایک بورڈ بن جانا چاہیے، ہر ٹاؤن کے اندر ایک بورڈ ہونا چاہیے تاکہ ایزی وے میں. اب بورڈ یہاں پر ہے، لانڈی بورڈ اس کے اسکولس کے لوگ ہیں، وہ فارم جمع کرانے کے لیے بچہ چلا آ رہا ہے جناب، یہاں بورڈ آفس 1 لاکھ کے ماڑی پر ہے، یہ کوئی اس کو باقاعدہ. لیکن آپ کا میسج یہ ہے کہ ہر علاقے میں بورڈ پریپیئر ہونا چاہیے. بالکل، ایک اگر باقاعدہ پورا بورڈ نہیں بنا سکتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک آفس بنا دیا جائے، کیمپس تیار بالکل ہر ٹاؤنس کے اندر ہونا چاہیے. وہاں کے سینئر ٹیچر کی ریسپانس ان سے، یہ تو والنٹریلی ٹیچرز کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، بے انتہا لوگ کام کریں گے، یا آپ اپنا ایک نمائندہ وہاں بٹھائیے اور ان تمام کام کو وہاں سے آپ سالو کیجیے. اسی طرح فارم جمع کرنے کا ہے، آپ نے ایڈمٹ کارڈ ایشو کرنے کا ہے، ایڈمٹ کارڈ ایشو نہیں ہوتا ہے، آخر وقت تک پریشان ہو رہے. یہ آپ چینٹائز کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. کام جب بڑھتا ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب 100 بچوں کے لیے ایک آپ نے ٹیچر ہے تو 1000 بچے ہو گئے، جب بھی وہ ایک ہی ٹیچر ہے، 1 لاکھ بچہ ہو گیا تب بھی ٹیچر ہے، ایسے تھوڑی چلے گا جناب. ماشاءاللہ سر نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا ہمیں میسج بھی دیا کہ ہر علاقے میں ایک بورڈ کا کیمپس، بالکل ایک کیمپس بننا چاہیے، اور اس کیمپس میں ہر اسکول کی فیسلٹی علاقے کے نیئر آف دا ایریا، اس کے مطلب کہ سب اس کے ایڈمٹ کارڈ وغیرہ، اس کے فارمس وغیرہ وہ اس کیمپس میں موجود ہونے چاہیے. بچوں کی اتنی زیادہ خواری نہیں ہوگی، بچہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے تو وہ وہاں جا کے اتنی دور مطلب اس کو نہیں ہوگا، ہر علاقے میں وہ اپنے علاقے کے قریب جائے گا، آسانی سے کر سکے گا، ان کو شیڈول بھی اچھا مل پائے گا. ماشاءاللہ سر نے بہت اچھا میسج کیا. اسکول والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی نا، بعض جگہ ضروری نہیں کہ سارے بچے اسکول والے سارے کنڈکٹ کراتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے ایریے میں ایزی وے میں اس کو سالو کرا سکیں گے اپنے پرابلم کو. ہاں بالکل، الحمدللہ یہ ہم لوگ کی دعا ہے، بلکہ پوری جوش کی دعا اللہ تعالیٰ اور اس اسکول کو ترقی تک لے کے جائے اور اچھے سے اچھا اور اچھا مطلب کہ کام کرنے کی جو جتنے بھی ٹیچرز وغیرہ ہیں بچوں کو پریپیئر کرنے کے لیے بہت اچھا اللہ کرے ان کو بھی ملے. ہمیں خود بےحد خوشی ہے کہ اب ہمارے ہی بچے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے ایکٹیو وے میں کام کر رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس سبرب علاقے میں جہاں لوگ آنا پسند نہیں کر سکتے تھے، اب بے انتہا انجینئرز، ڈاکٹرز اور بڑی بڑی فیلڈ میں یہاں کے بچے گئے ہیں، موجود ہیں. بلکہ آپ کا کلاس فیلو دانش صاحب اب فائنل ایئر میں NLD میں موجود ہے، ایک بچے نے بھی فائنل ایئر بھی کیا ہے. تو بے انتہا بچے گئے ہوئے ہیں. مجھے تو خود نہیں معلوم ہوتا جب سامنے آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی شناخت ہو جاتی ہے تو پہچان نہیں پاتا ہوں کہ کافی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اچھا میں تو یقین نہیں آتا. تو بہرحال اس وقت تو میں نے پریشانیاں تکلیفیں اٹھائی تھیں، لیکن اب جتنا میں خوش ہوتا ہوں کہ جو میرا مقصد تھا وہ کم سے کم اس اچیومنٹ آپ اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ کو دعا دعا ہے کہ آپ کا یہ جوش کا جو آپ کی ٹیم ہے یہ مزید ایجوکیشن کو فروغ دینے میں کارآمد ثابت ہوں گے آپ لوگ، اور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.